بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد اور چچا کی شادی ایک ہی دن دو سگی بہنوں سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو امی کو شادی کے 3 برس بعد 2 جڑواں بیٹیوں سے نواز دیا، لیکن چچا اور خالہ اس نعمت سے محروم رہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے خالہ نے میری جڑواں بہن کو گود لے لیا، کیونکہ امی جان کا 2 بچیوں کو بیک وقت سنبھالنا محال تھا۔ یوں میں امی اور مائرہ خالہ کی بیٹی کہلانے لگی۔ جب ہم بڑی ہو گئے تو یہی بتایا گیا کہ ماہرہ میری چچا زاد ہے، وہ میری حقیقی بہن نہیں ہے، لیکن ہم میں پیار حقیقی بہنوں جیسا تھا۔ ہماری صورتیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتے تھے کہ اسکول میں ٹیچر کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ہم میں سے کون سی مائرہ ہے اور کون سی سائرہ۔ یونیفارم بھی ایک جیسا تھا اور کلاس بھی ایک تھی، لہٰذا پہچان کے لیے میں بالوں میں سرخ اور مائرہ سبز ربن باندھتی تھی تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ خالہ کو مکان چھوٹا پڑنے لگا تو چچا نے نیا گھر خرید لیا اور وہ نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ امی ابو کے 5 بچے ہو گئے تھے، لیکن خالہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ وہ مائرہ کو ہی اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتی تھی، لہٰذا جب وہ نئے مکان میں شفٹ ہونے لگے تو مائرہ وہاں جانے پر راضی نہ تھی۔ اس نے رو رو کر برا حال کر لیا، حالانکہ ان کی رہائش گاہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب مائرہ نئے مکان میں چلی گئی تو وہ وہاں اداس رہنے لگی۔ اس کا دل گھر میں نہ لگتا، اسے ہم بہنوں کے درمیان رہنے کی عادت تھی۔ اب ہم علیحدہ گھروں سے اسکول پہنچتے، لیکن چھٹی کے بعد وہ میرے ساتھ ہمارے گھر آ جاتی، شام تک رہتی، پھر چچا جان آ کر لے جاتے۔ نئے گھر میں جا کر مائرہ کو ہمارے بنا چین نہ ملا، اس کا آنا جانا لگا رہا۔ ایک دن اتوار کو اس نے صبح ہی میرے پاس آنے کی ٹال لی۔ خالہ سے کہا، امی ہم نے اکٹھے ہوم ورک کرنا ہے، مجھے سائرہ کے گھر جانے دیجیے۔ وہ بولے، تمہارے ابو حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، تم اکیلی کیسے جاؤ گے؟ میری کمر میں درد ہے، میں بھی نہیں جا سکتی۔ وہ بولے، آپ نہیں جا سکتے تو میں اکیلی چلی جاتی ہوں، قریب ہی تو تایا ابو کا مکان ہے، آپ کھڑکی سے دیکھتے رہے گا۔ زچ آ کر خالہ نے اجازت دے دی۔ یوں پہلی بار وہ اکیلی ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے بعد اس کا معمول ہو گیا، جب جی چاہتا میدان پار کر کے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کے گھر سے تھوڑا سا آگے چھوٹی سی اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں سے وہ رسالے، کاپیاں، پینسلیں وغیرہ لیا کرتی۔ کبھی مجھے کوئی رسالہ منگوانا ہوتا تو ایک دن پہلے اسے بتا دیتی کہ جب آؤ تو لیتی آنا۔ یہ دکان راستے میں پڑتی تھی، آئے دن ضرورت کی چیزیں لینے وہاں پہنچ جاتی۔ اس طرح وہ ایک لڑکی کی نظروں میں آ گئی جو اکثر وہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ ان دنوں ہم 9ویں میں پڑھتے تھے۔ ایک روز وہ آئی تو بولی، سائرہ ایک بات کہنی ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری ماں کی بیٹی بن جانا، انہی کے پاس رہنا۔ کیا بکواس ہے، میں نے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہونے لگا، پھر مجھے ایسا وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وعدہ کرو نا۔ وہ مجھے کچھ اداس سی لگی اور میں سوچ میں پڑ گئی، نہ جانے اسے ایسا خیال کیوں آیا ہے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے وعدہ کر لیا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ایسا ہوا کہ جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ ایک جمعے کا دن تھا، چچا دکان پر تھے اور خالہ جی گھر میں کام کاج میں مصروف تھے۔ ماہرہ آج سکول نہ آئی، ہماری چھٹی جمعہ کے دن جلد ہو جاتی تھی۔ اس نے خالہ سے کہا، امی مجھے سائرہ کے پاس جانا ہے، سکول کا کام پوچھنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی رکنے والی ہے نہیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، تمہارا یہ روز روز اکیلے جانا مجھے ڈرائے رکھتا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اس سہ پر ہم سب چائے پی رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ والد صاحب گھر پر تھے، وہ جمعہ کی نماز پڑھ کر ابھی گھر آئے تھے۔ انہوں نے فون اٹھا لیا۔ چچا جان کہہ رہے تھے کہ میں دکان سے روانہ ہو گیا ہوں، کسی نے فون کیا ہے کہ کوئی سانحہ ہوا ہے، گھر جلدی پہنچو، بھائی صاحب آپ بھی فوراً میرے گھر آ جائے۔ فون سن کر والد صاحب سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً گاڑی نکالی اور مجھے ساتھ بٹھایا اور چچا کے گھر آئے۔ دروازے پر لوگ جمع تھے، پولیس بھی موجود تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کسی نے ہجوم میں راستہ بنایا، امی اور مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ خالہ بے ہوش پڑی تھی، ان کے پاس کچھ پڑوسی عورتیں بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے ہاتھ پاؤں سہلا رہے تھے۔ والد صاحب باہر ہی رک گئے تھے۔ نماز جمعہ کے وقت ضد کر کے مائرہ گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت میدان بالکل سنسان تھا،
علاقے کے مکین جمعہ کی نماز کی خاطر مسجد میں مصروف عبادت تھے۔ جب وہ میدان میں موجود خود رو جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر سڑک کی سمت جا رہی تھی تو جھاڑیوں کی آڑ میں کسی نے اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس کا گلا دبا دیا۔ جب وہ اسے گھسیٹ رہے تھے تو مائرہ کا دوپٹہ باہر والی جھاڑی میں الجھ کر وہاں رہ گیا۔ شام سے ذرا پہلے کسی کا ادھر سے گزرا ہوا اس نے دوپٹہ دیکھا تو نزدیک جا کر جھاڑی میں جھانکا۔ اسے وہاں مائرہ اوندے منہ گری نظر آئی جس کا لباس پھٹ گیا تھا۔ اس شخص نے پولیس کو اطلاع کی۔ یوں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ اسی شخص نے رہنمائی کی کہ یہ لڑکی اکثر اسٹیشنری کی دکان کے سامنے سے گزرتی تھی، کبھی کبھی دکان سے خریداری بھی کرتی تھی، اور یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے۔ اطلاع دینے والے شخص کا نام واجد تھا جس کی چچا سے دعا سلام تھی۔ یہ کتابوں کی دکان میں سیلز مین کے طور پر ملازم تھا اور چچا کا پڑوسی بھی تھا۔ اسی نے ان کا نمبر پولیس کو دیا۔ یوں انہوں نے فون کر کے اطلاع کر دی۔ خالہ کا یہ حال تھا کہ ہوش آیا تو پتھر کی مورت بن گئی۔ ہم بھی کافی دنوں تک صدمے سے نڈھال رہے تھے۔ ہم خالہ کو گھر لے آئے کہ اب وہ اکیلی وہاں رہنے کی قابل نہ رہی تھی۔ 1.5 ماہ بعد جب اپنے گھر جانے لگے، امی نے مجھے یہ کہہ کر ساتھ کر دیا کہ کچھ دن تم ان کے پاس رہو گی، ورنہ وہ ماہرہ کے لیے رو رو کر جان دے دے گی۔ تبھی مجھے ماہرہ کا کہا یاد آیا، وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم امی کے پاس رہو گی۔ گویا کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، تاہم نادان نے مزید کچھ نہ بتایا، کہیں اس کا ہمارے یہاں آنا روک دیا جائے۔ ماہرہ کو شروع سے ہی خود پر اعتماد تھا۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، مگر تھی تو لڑکی جو معاشرے میں ایک کمزور ہستی گردانی جاتی ہے۔ وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتی تھی۔ صد افسوس کہ اپنے اس خوف سے آگاہ نہ کیا جو آخری وقت اس کے دل میں تھا، ورنہ وہ یہ کیوں کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے۔ یہ بات آج تک میں سوچتی ہوں تو افسوس کی عطا گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہوں۔ بہرحال وہ شفاق انسان گرفتار نہ ہو سکا کہ جس نے ماہرہ پر ایسا ظلم ڈھایا تھا کہ ایک پھول جیسی کمسن لڑکی کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس باوجود کوشش کے قاتل کا سراغ نہ لگا سکی، یہاں تک کہ 2 ماہ گزر گئے۔ میں ابھی تک خالہ کے پاس تھی۔ مجھے ماہرہ کی اس دنیا سے چلے جانے کا اس قدر ملال تھا جیسے میری روح نکل گئی ہو۔ جانتی تھی کہ وہ خالہ کی لے پالک مگر میری سگی بہن ہے، میری ہم شکل، اور ہم اس دنیا میں اکٹھے آئے تھے۔ اے کاش اکٹھی ہی اس دنیا سے جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت کی وہ چلی گئی، لیکن میں ابھی زندہ تھی۔ وقت ہر زخم مندمل کر دیتا ہے، لیکن دکھ کے دنوں میں وقت بھی دھیرے دھیرے انسان کی وجود پر اپنے باریک قدموں سے چلتا ہوا گزرتا ہے۔ خالہ کی لے پالک ضرور تھی، مگر ماہرہ کو انہوں نے اس کے جنم دن سے گود لیا تھا۔ وہ اسے سگی اولاد جیسا ہی سمجھتی تھی، اس کی ہر فرمائش پوری کرتی تھی، تبھی تو وہ اتنی لاڈلی اور ضدی ہو گئی تھی۔ جب تک اپنی ہر بات نہ منوا لیتی آرام سے نہیں بیٹھتی تھی۔ پولیس کسی حال میری چچا اور ان کی بیوی کے دکھ کا مداوا نہ کر سکی۔ یہ دکھ اس وقت سوا ہو جاتا ہے جب قاتل گرفتار نہ ہو، اس کا سراغ بھی نہ ملے۔ ایک دن میں اخبار میں ایک مضمون پڑھا جس میں جرم کا سراغ اور پولیس کے کردار کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ لکھا تھا کہ ہمارے یہاں برسوں سے پولیس کا یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مشتبہ لوگوں کو پکڑا، مار پیٹ کی، اس طرح اصل مجرم ہاتھ آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کسی بے گناہ کو پھنسا دیا۔ بیرون ملک دیگر طریقے بھی مجرم تک پہنچنے کے لیے بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بہت پرانا خیال یہ بھی ہے کہ قاتل جائے واردات کے آس پاس بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ پڑھ کر میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے کہ ماہرہ کا قاتل بھی آس پاس موجود ہو۔ میری صورت ماہرہ سے ہو بہو ملتی تھی۔ اگر اس کے کپڑے پہن کر اس راستے سے گزروں جس سے گزر کر وہ روز ہمارے گھر آتی تھی تو یقیناً قاتل مجھے دیکھ کر ضرور چونک جائے گا۔ ایسے میں وہ یقیناً خود پر قابو نہ رکھ سکے گا۔ اپنا یہ خیال میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب رات کو ماہرہ کی پلنگ پر سونے کے لیے لیٹتی تو یہ خیال تنگ کرنے لگتا کہ اگر اس کا قاتل اسی علاقے میں ہے تو ایک دن مجھے دیکھ کر ضرور بے اختیار میری جانب آئے گا، تبھی وہ پکڑا جائے گا۔ ایک دن میں نے یہ خیال اپنے ابو پر ظاہر کر دیا اور وہ مضمون بھی انہیں پڑھوا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر پولیس انسپکٹر پر اس خیال کو ظاہر کیا تو وہ متفق ہو کر بولا،
یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ساتھ دیں تو ہم یہ آخری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ہم شکل بچی ماہرہ کے روپ میں وہاں سے گزرے گی، ہم اس کی نگرانی کریں گے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ابو نے علیحدگی میں مجھے پولیس آفیسر کے خیال سے آگاہ کیا اور پوچھا، کیا تم بہن کی قاتل کو پکڑوانے میں تعاون کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ میں نے سوچے بغیر جواب دیا، ماہرہ میری بہن ہی نہیں، میری روح تھی اور اپنی روح کے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔